اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد وعلی. رمضان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس میں سب سے زیادہ مسائل مریضوں کے حوالے سے، طبی لحاظ سے بہت زیادہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں. تو ابتدائی طور پر روزوں سے مربوط وہ مسائل کے جن کا تعلق طب یا میڈیکل سائنس سے ہے اور مریضوں سے ہے، کون سی بیماریاں ایسی جس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بیماری میں روزہ چھوڑنے کا معیار کیا ہے، یہ انشاءاللہ آج کچھ ڈسکس ہوگا. بالکل پہلا رمضان تھا جس میں روزے فرض کیے گئے تھے، وہ تو انتہائی جھلستی ہوئی گرمیوں میں آیا تھا. اور آج رمضان میں کس قدر سہولیات موجود ہیں، رمضان میں کس قدر آسائشیں ہیں، اور اتنا ہی روزہ رکھنا ہم لوگوں کے لیے مشکل اور ناممکن ہوتا جا رہا ہے. اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے روزہ چھوڑنا کہ اتنی آسائشوں میں کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے تو روزہ چھوڑ رہا ہے، تو کسی کو کھانسی ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ رہا ہے، کسی کو معمولی سی کمزوری ہو رہی ہے تو روزہ چھوڑ رہا ہے. اور خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ مثلا اگر وہ پریگننسی ہو گئی ہے یا مثلا بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے تو فوراً ان کا یہ ہوتا ہے کہ مجھے روزہ چھوڑنا ہے. ایسا نہیں، ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی. تو اس میں ایک یہ ہے کہ کیا یہ جو نقصان ہوتا ہے، نقصان کے اندر روزہ چھوڑا جاتا ہے، تو کیا معمولی سے نقصان کے احتمال سے روزہ معاف ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیجئے، صحت کے اعتبار سے معمولی نقصان پہنچنے کا جو ایک احتمال ہے اس سے روزہ معاف نہیں ہوتا. یعنی ایسا نقصان ہو جس کا عام طور پر برداشت کرنا جس کو بہت مشکل ہو، جس سے زندگی خطرے میں پڑ رہی ہو، یا کوئی شدید نقصان. اگر کوئی واقعی ایسا کوئی شدید نقصان ہے تو واجب تو چھوڑیے، روزہ رکھنا حرام ہو جاتا ہے. وہ ایک شدید نقصان والی کیفیت ہے. لیکن معمولی نوعیت کا ایک احتمالی خطرہ شاید ایسا ہو جائے، اس سے روزہ معاف نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھ لیجیے. اب یہ ہر شخص اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، اس کے اندر کوئی مجتہد بھی بیچ میں نہیں پڑتا ہے، کوئی عالم بیچ میں نہیں پڑتا ہے. آپ کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے، وہ اللہ کے جس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ واقعی چاہے ڈاکٹر منع ہی کیوں نہ کر رہے ہیں. میرے اعتبار سے، میں خود بھی اس شعبے سے وابستہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس معاملے کے اندر ہو سکتا ہے بہت سے ڈاکٹروں کو بات بری لگے، سب سے زیادہ ناقابل اعتبار شخصیت جو ہے وہ ڈاکٹر کی ہے. سوائے ہو سکتا ہے چند ایک مستثنیات ہوں جو ان باتوں کو سمجھتے ہوں، ورنہ سارے ڈاکٹروں کا تقریباً میں نے 99% کو یہ دیکھا ہے کہ معمولی نقصان پر بھی وہ روزہ چھوڑنے کی تاکید کرتے ہیں. جب اس شریعت نے بھی اس بات کا اہتمام کیا کہ ڈاکٹر اگر کہہ بھی دے کہ روزہ چھوڑ دو لیکن مریض کو اطمینان ہے کہ میں رکھ سکتا ہوں، تو پھر ڈاکٹر کی بات نہیں چلی. اور ڈاکٹر اگر کہہ بھی رہا ہو کہ روزہ تم رکھ سکتے ہو، لیکن مریض کی خود اندرونی کیفیت یہ ہے کہ وہ جج کر رہا ہے کہ نہیں میں نہیں رکھ پاؤں گا یا میں نہیں رکھ سکتا اب روزہ، اتنی شدید اس کی طبیعت خراب ہے، چاہے ڈاکٹر بظاہر کیوں نہ کہے، تب بھی اس کو روزہ چھوڑنا ہوگا چاہے ڈاکٹر کہے کیوں نہ رہو. تو صحت کے اعتبار سے یہ بات اصول کے طور پر یاد رکھ لیجئے کہ معمولی نقصان، اب آپ خود دیکھیں معمولی نقصان کیا ہوگا کہ بھائی معمولی نقصان یہ ہے کہ ابھی میرا بخار مثلا 99 ہے، 100 ہو جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں، 99 100 بخار میں ایسا کون سا ہے، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اس کے بعد افطار کے بعد میں گولی کھا لوں گی. اب اس میں جو ہے یہ روزہ توڑنے کی یا گولی کھا کر اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، معمولی سا نقصان ہے. ابھی 99 کچھ ہے، 100 ہو جائے گا بخار زیادہ سے زیادہ. افطار کے بعد جب تک برداشت ہو سکتا ہے برداشت کر لیجئے. دواؤں کے نظام الاوقات میں کوئی تبدیلی ممکن کر کے روزہ رکھنا ممکن ہے تو ایسے ہی کرنا پڑے گا. لوگ کہتے ہیں نہیں 3 ٹائم ڈاکٹر نے دوا بتائی ہے، صبح دوپہر شام، اور دوپہر میں لازمی آ رہی، اس کا مطلب مجھے روزہ چھوڑنا ہے. بھائی آپ جا کے ان سے ڈسکس کر لیں، وہ بتا دے گا آپ کو صبح شام کی بھی بہت سی دواؤں کے اندر ڈوز کی جا سکتی. تو بہرحال کوئی طریقہ ایسا لوگ پوچھتے ہیں. اچھا پھر جو معیار ہے روزہ چھوڑنے کا وہ یہ کہ مریض کے روزہ چھوڑنے کا جو معیار ہے وہ ایسا نقصان یا مرض شدید ہے جسے عام طور پر برداشت کرنا سخت مشکل ہو، یا اس کا مرض طول پکڑ جائے.
مثلا پیٹ میں اس کے شدید درد ہو رہا ہے, وہ تڑپا جا رہا ہے, اب ہمیں ہے کہ بھائی اس کو اب دوا کھلانی پڑے گی, اس کو کچھ چیز دینی پڑے گی. اب یہ ہے کہ عام طور پر برداشت کرنا بہت سخت مشکل ہو رہا ہے. یا اس کا مرض طول پکڑ جائے, یعنی اگر اس نے ابھی دوا نہیں کھائی تو مرض طول پکڑ جائے گا, اس کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا, یا شفا ملنے میں اس کو تاخیر ہو جائے گی, شفا ملنے میں تاخیر کا سبب بنے گا. اور ان باتوں کا یقین, ظن یا احتمال ایسے خوف پر ہو جس کی بنیاد عقلی ہو. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک تو بنیاد عقلی نہیں ہوتی بلکہ غیر عقلی بنیاد ہوتی. تم جو ہے مائیں اکثر جو ہے وہ غیر عقلی بنیاد پر روزے چھڑواتی, 10, 11, 12 سال کی لڑکی اسے اٹھا ہی نہیں رہے فجر اس میں روزہ رکھنے کے لیے کہ نہیں یہ اسکول بھی جائے گی, بڑی مشکل ہو جائے گی. یعنی اس کی بنیاد ایک ایسے خوف پر ہے جو کہ غیر عقلی. کیا ہو جائے گا روزے میں تھوڑی بہت تو دیکھیے کمزوری ہوتی ہے, وہ تو لازمہ ہے اس کا. ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان صبح سے شام تک کچھ نہ کھائے پیے تو اس کو تھوڑی سی بھی کمزوری نہ ہو, لیکن تھوڑی بہت کمزوری وہ تو آپ کے لیے بہت ساری اس کا سبب ہے. تو اس میں غیر عقلی طور پر یہ ساری باتیں مجتہدین کے فتاوے کی ہیں. ہم نے اپنے الفاظ کے اندر جو آپ کو آسان کر کے لکھا ہے کہ مریض کے لیے روزہ چھوڑنے کا معیار ایسا نقصان یا مرض شدید ہے جسے عام طور پر برداشت کرنا سخت مشکل ہو. برداشت ہو سکتا ہو تو روزہ نہیں چھوڑے گا, یا اس کا مرض طول پکڑ رہا ہو اس صورت پہ چھوڑ سکتا ہے, یا اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہو, یا شفا ملنے میں بہت تاخیر ہو جائے گی. اس کو ایسی دوائیں اس کو کھانی پڑ رہی ہیں, اگر یہ اب اس نے نہیں کھائیں دوائیں اور اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے تو اس کا مرض جو ہے اس کو دیر سے شفا ملے گی. اور ان باتوں کا چاہے اس کو یقین, ظن یا احتمال بھی اگر ہے تو ایسا خوف جس کی بنیاد عقلی ہو. غیر عقلی ٹائپ کے جو خوف ہیں صرف ایک ایسی دھڑکا لگا ہوا ہے جس کی کوئی عقلی بنیاد نہیں. جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے جو حاملہ خواتین ہیں, دودھ پلانے والی خواتین ہیں, ان بہت ویک ایک احتمالی خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں بچے کے اندر کوئی خرابی نہ آ جائے. ابھی خیر ہم اس پہ آگے چل کر تفصیل سے یہ مسئلہ آنے بھی والا ہے تو اس وقت ڈسکس کریں گے, لیکن وہ غیر عقلی خوف ہے. حتیٰ کہ جو کمزوری کا مسئلہ اس میں بھی مراجع یہ کہتے ہیں کہ کمزوری بلکہ شدید کمزوری کی بنا پر بھی روزہ نہیں توڑا جا سکتا, سوائے اس کے کہ ایسی حالت ہو جائے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا. جب ناقابل برداشت ہو جائے تب روزہ توڑا جا سکتا ہے, لیکن پھر بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا پڑے گی. یعنی کمزوری بلکہ شدید کمزوری یہ بھی روزہ توڑنے کے اسباب میں سے نہیں, سوائے اس کے کہ ناقابل برداشت تو آدمی بے ہوش ہوا جا رہا ہے, بالکل تڑپا جا رہا ہے, ایسی کوئی اس کی صورتحال ہو گئی ہے, شدید ایسی ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے, ایسے الیکٹرولائٹ جسم کے اندر ختم ہوتے جا رہے ہیں اس کے, یعنی کچھ ایسی کہ جسے کہا جاتا ہے ناقابل برداشت. اچھا یہ ویسے یہ ضرور ہے کہ یہ چیز ویری کرتی. بہت سے لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں, نازک مزاجی کی بنا پر وہ زیادہ اتنا فیل کرتے ہیں, ان کے لیے الگ معیار ہے, ان کو اپنے لحاظ سے دیکھیں گے. وہ بہت سے بالکل سخت جان قسم کے ہیں, مزدور ٹائپ کے افراد ہیں, ویسی سخت ٹف جابس وغیرہ کرنے کے عادی ہیں, اور ان کے لیے جو ہے معیار ذرا ہر شخص کا ایک انڈیویجول ہے, بالکل ایک الگ ہے, اور اس کا اب الگ ایک حکم ہوگا. بس اس کے اور خدا کے درمیان یہ معاملات سب ان کو دیکھنے پڑیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری ذمہ داری کیا ہے, اور اس کے مطابق فیصلہ کریں. اچھا بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب اس میں کچھ غیر الہی نیتیں بھی آ جاتی ہیں, مثلا وزن کم کرنا. دیکھیے روزے میں مکمل نیت حکم خدا کی ہونی چاہیے. اگر کسی کی نیت ہی یہ ہو کہ میرا وزن کم ہو جائے, یا دو نیتیں جمع ہو جائیں کہ حکم خدا بھی پورا ہو جائے, رمضان کے روزے بھی رکھ لیں اور وزن بھی کم ہو جائے, اور یہ دونوں نیتیں مستقل اور دائی ہوں, تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. اچھا اس کے کیا معنی مستقل اور دائی؟ یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی نیت نہ ہو تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے. دیکھیے دائی کہتے ہیں اصل میں ایسی چیز کو کہ جو کہ آپ کو کسی کام کے لیے ایک موٹیویشن پیدا کرتی. مثلا اتنی گرمیوں میں حالت روزہ میں آپ جب سب لوگ سو رہے ہیں, بستروں کے اندر ہیں, آپ لوگ اٹھ کر یہاں پر آ رہی ہیں ماشاءاللہ علم دین حاصل کرنے کے لیے, تو ایک دائی ہے آپ کے اندر, ایک موٹیویشن ہے آپ کے اندر جو آپ کو اٹھا کر اس گرمی کی شدت میں حالت روزہ میں یہاں لے کر آ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں دائی.
تو اگر دائی بالکل مستقل ہے، یعنی 50% یہ ہے کہ ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے اور 50% نیت کے اندر یہ ہے کہ وزن بھی کم ہو جائے، ان میں سے کوئی ایک بھی نیت، دونوں مستقل نیتیں، یعنی ایک بھی اگر کم ہو جائے گی تو آپ روزہ نہیں رکھتی. مثلا کہا جائے کہ بھائی وزن کم نہیں ہوگا، صرف روزے کا ثواب آپ کو ملے گا، تو آپ کہیں گے پھر میں نہیں رکھ رہی، بعد میں کبھی رکھوں گی. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ڈائٹنگ کی یہ والی جو نیت ہے وزن کم کرنے کے اعتبار سے، یہ آپ کے روزے کو باطل کرے گی. لیکن اگر نیت 100% حکم خدا کی، لیکن دماغ میں خود بخود یہ خیال اور فائدہ آ رہا ہے کہ بھئی روزہ رکھیں گے تو ظاہر وزن بھی کم ہو ہی جائے گا، ایک فائدہ ہے وہ دماغ میں ضمنی طور پر آپ کے آ رہا ہے، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ بالکل صحیح شمار کیا جائے گا اور صحیح سمجھا جائے گا. تو روزے میں مکمل حکم خدا کی نیت ہونی چاہیے. انسان کو اپنی نیت کو، اچھا نیت دیکھیے رک کر، ایک تو نیت ہم وہ سوچتے ہیں کہ وہ الفاظ کا دہرانا، وہ الفاظ کے دہرانے کی کوئی اہمیت نہیں، صرف دل کے اندر آپ کے پورا ایک خیال ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ میں حکم خدا کی بجا آوری میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گی کہ جو منع کی گئی. تو نیت کو انسان کو اپنی اچھی بنانا چاہیے اور چیک بھی کرتے رہنا چاہیے. اچھا خواتین کے حوالے سے ایک سوال، کیونکہ طبی لحاظ سے بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں اس کے اندر، تو کیا ایسی ادویات استعمال کر سکتی ہیں؟ چاہتی ہیں کہ بھئی ابھی تو موقع ایسا ہے کہ ہم روزے سب کے ساتھ رکھ لیں گے، بعد میں روزے بہت مشکل ہو جاتے ہیں، قضا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات کفارہ تاخیر لازم آنے لگتا ہے، تو کیا ہم اپنے مخصوص ایام کو روکنے کے لیے کوئی ایسی دوائیں استعمال کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان ادویات کو، بہرحال یہ میں فقہی طور پہ نہیں کہہ رہا، ویسے مشورے کے طور پر، کہ ان ادویات کو استعمال نہ کیا جائے. دیکھیے کچھ افراد بوڑھے ایسے ہیں کہ روزہ وہ رکھ لیں گے لیکن مشقت کے ساتھ، گرتے پڑتے جا رہے ہیں اور چکر آ رہے ہیں اور کمزوری کے اندر، نقاہتوں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں اور بہت بوڑھے بھی ہیں. دیکھیے کوئی ویسے اس میں کوئی ایج فیکٹر نہیں، تو کوئی آپ کہیں کہ بھئی کون سی ایج، 80 سال؟ نہیں، بہت سے 80 سال کیسے فٹ ہیں کہ اور بہت سے 60-65 سال کے ایسے لگ رہے ہوں گے کہ بس یہ تو بیچارے روزہ رکھ ہی نہیں سکتے. تو جو بہت زیادہ ایسے بوڑھے افراد کے جو کہ روزہ رکھ تو لیں گے لیکن مشقت کے ساتھ روزہ رکھیں گے، یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور ان کو ایک فدیہ دینا پڑتا ہے، فدیہ ان کے اوپر ہوتا ہے. اور بہت سے بوڑھے ایسے ہیں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، مشقت کے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے، ان پر سے فدیہ معاف ہے. دیکھیے اس کی بوڑھوں کی بھی دو کیٹیگری، ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو مشقت کے ساتھ روزے رکھ سکتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ نارمل طریقے سے روزہ والا مسئلہ کہ بوڑھے ہیں لیکن روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چل پھر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اور معمولی سی اگر کمزوری ہوتی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان پہ تو واجب ہے کہ روزہ رکھیں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو بہت بڑھاپے کی وجہ سے بہت زحمت میں پڑھ کر روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے اوپر سے روزہ معاف ہے اور وہ فدیہ دیں گے. اچھا فدیہ، ایسے افراد یہ رمضان شروع ہوتے ہی پورے رمضان کا فدیہ دے سکتے ہیں. ان کو ہماری فقہی اصطلاح میں شیخ اور شیخہ کہا جاتا ہے، یعنی جو اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ بڑھاپے کی وجہ سے روزہ ساقط ہو رہا ہو، اور بہت سے بوڑھے ایسے ہیں جو رکھ ہی نہیں سکتے ہیں، مشقت سے بھی نہیں رکھ سکتے، ان پر سے فدیہ بھی معاف ہے، نہ قضا ہے نہ فدیہ ہے، کچھ بھی نہیں، بس معاف. تو صرف یہ لحاظ سے کیٹیگری بنتی ہے بہت بوڑھے افراد کی، یہ اول رمضان شروع ہوتے ہی نکال سکتے ہیں جو مشقت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہو، اور جو رکھ ہی نہیں سکتا اس کو تو ویسے ہی معاف ہے، وہ بھی چاہے ویسے ہی اپنے اس کے لیے شک ہو رہا ہے، اس کو پتہ نہیں میں اس کیٹیگری میں ہوں یا نہیں، تو وہ بھی احتیاطاً دینا چاہے تو دے سکتا ہے شروع رمضان سے. اچھا رمضان میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرانے کا مسئلہ، لیبارٹری جاتے ہیں، بلڈ نکالنا پڑ رہا ہے، تو خون نکلوانے سے یہ بالکل جائز ہے اور اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا بھی خون نکال لیا جائے. اسی طریقے سے حالت روزہ میں شوگر بھی چیک کی جا سکتی، ظاہر ہے اس میں بھی بلڈ نکالا جا رہا ہے. اچھا شوگر کے مریض کے لحاظ سے بھی یہ ہر شوگر کا مریض ذرا الگ ہے.
ہم کی کوئی ایک حکم سب پہ مریضوں پہ نہیں لگا سکتے. بہت سے مریض ایسے ہیں, کتنی ویب سائٹس موجود ہیں, کتنے ڈاکٹروں کے ٹی وی پروگرامز آتے ہیں کہ کون کون سی احتیاطیں رکھ کے جو زیادہ کمپلیکیٹڈ جن کی شوگر نہیں ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ احتیاط کر لیں, دوا کے ڈوز یہ کر لیں, انسولین کے ڈوز کم اور زیادہ کیے جا سکتے ہیں, وہ ظاہر ہے وہ ڈاکٹروں سے مشورے وغیرہ کے بعد. ایسا نہ ہو کہ کوئی زبردستی جو ہے وہ کسی کو نقصان ہو جائے اور بعد میں ہمیں آ کے پکڑ کے آپ نے اتنے سخت مسئلے بتائے جس کی وجہ سے دیکھیں انہوں نے روزہ رکھا اور یہ نقصان ہو گیا. وہ تو ہر مریض خود دیکھے کہ کچھ, جب بھی میں نے کہا کہ ہر مریض منفرد ہے, ایک الگ انڈیویجول ہے, اس کا حکم بالکل دوسرے سے الگ ہے. تو نہ تو تمام شوگر کے مریضوں پر سے روزہ معاف ہے اور نہ ہی تمام شوگر کے مریض ایسے ہیں کہ جن کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہو. یہ ہر شخص کا ایک بالکل الگ مسئلہ ہے, وہ خود دیکھے کہ وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. اگر وہ اپنی ڈائٹ کو مینٹین کرتے ہوئے, دوا کو ڈوز کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے, مشورے سے, لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کے ذریعے, بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس سے وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو تو اسے رکھنا پڑے گا روزہ. اور اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک دم سے شوگر بہت ڈاؤن اس کی ہو جاتی ہے اور مسائل اس کے ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر وہ اپنے شرعی فریضے پر, کیونکہ شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, تو پھر اس موقع پر وہ روزے کو توڑ سکتا ہے. اچھا, اسی طرح سے خون کے بلڈ ڈونیشن باقاعدہ اکثر روزے کی حالت میں دینے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو خون کا عطیہ بھی دے سکتے ہیں, بلڈ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. 21 رمضان آتی ہے, مختلف کیمپس وغیرہ لگتے ہیں, اس کے اندر بھی لوگ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو لوگ عام طور پر دماغ میں یہ آتا ہے کہ کہیں جسم سے خون نکالنے سے روزہ باطل تو نہیں ہو جاتا. تو باطل نہیں ہوتا ہے, البتہ اگر خون کے اتنا زیادہ خون نکالا جائے جس سے کمزوری ہونے لگے, اس کو ضعف کا باعث بننے لگے, تو اس صورت میں یہ بلڈ ڈونیٹ کرنا یہ مکروہ ہے, مکروہ ہو جاتا ہے, یعنی ثواب روزہ کم ہو جائے گا. کیونکہ اچھا, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ مریض کو بہت ضرورت ہے ورنہ وہ مر جائے گا, تو اس طرح کی کوئی صورت حال ہوتی ہے جس میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بلڈ ڈونیٹ کرنا واجب بھی ہو سکتا ہے, تو پھر یہ مکروہ والے مسئلے کو نہیں دیکھا جائے گا. یہ عام طور پہ ہوتا ہے جب کوئی ایسی وہ نہیں ہے اور ایک کیمپ لگا ہوا ہے جس کی والنٹیئر کوئی کرے اور جا کر اپنا بلڈ دے دے, اور اسے معلوم ہے کہ نہیں اس سے مجھے کمزوری بہت ہو جائے گی, تو اس کے لیے پھر کراہیت رکھتا ہے. لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں ایسا کوئی مسئلہ ہوتا, تو وہ ان کے لیے مکروہ بھی نہیں. اچھا, بلڈ ڈونیشن کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, بہت سے علاج ایسے ہیں جیسے ہجامہ کروانا, کپنگ جسے کہتے ہیں. یہ بھی اگر خون اس کے جسم سے نکلنے سے کمزوری کا باعث بنے تو ہجامہ کروانا بھی مکروہ ہو جائے گا. بلڈ ڈونیشن کا تو آپ نے سن لیا, یعنی ہر وہ طریقہ. لیکن عام طور پر خون کے جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس میں اتنا کم بلڈ لیا جاتا ہے کہ اس سے کوئی کمزوری وغیرہ نہیں ہوتی. البتہ بہت سے ایسے وہمی ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں کہ ذرا سا 5 cc بلڈ نکال لیا جائے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا نکال لیا اور بے ہوش ہونے لگتے ہیں اسی وقت. تو وہ اس طرح کے وسواسی افراد کی بات نہیں ہو رہی, لیکن عام طور پر جسم سے اتنی مقدار میں ایسا خون نکلنا جس جو کمزوری کا باعث بن جائے, یہ حالت روزہ میں مکروہ ہے. اور قطع نظر اس کے, ابھی میں اس کے فقہی احکام پہ تو ہم کافی تفصیلی کلاس زنجیر زنی اور قمع زنی کے موضوع کے اوپر لے چکے ہیں. وہ ہر مجتہد کے اپنے اپنے مقلد جو ہے اپنے اپنے مجتہد کے مسئلے کے اوپر عمل کرے. لیکن ویسے کہ عام طور پر زنجیر زنی وغیرہ کے اندر وہ اس میں بھی خون اتنا معمولی نکلتا ہے کہ وہ کمزوری کا باعث نہیں. یعنی اس لحاظ سے اس مسئلے سے قطع نظر کہ کچھ مراجع اس کو منع کرتے ہیں, کچھ جائز قرار, وہ والی چیز ابھی ہم نہیں کر رہے, ابھی صرف خون جسم سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر وہ کیونکہ اتنی کم مقدار ہوتی ہے کہ وہ کمزوری کا باعث نہیں ہوتی. بہت زیادہ اگر کوئی ایسا کر لے اور کمزوری کا باعث ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی عام طور پر اتنا خون نہیں نکلتا. تو اس میں معیار یہ ہے کہ اتنا خون جو کہ کمزوری کا باعث بنے وہ مکروہ ہے. اچھا, بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہیں جو ڈاکٹر حضرات عام طور پر لکھتے ہیں, جیسے معدے کی انڈوسکوپی وغیرہ کرانی. تو اس میں ظاہر ایک ٹیوب ہوتی ہے اور ایک کیمرہ جو ہے وہ منہ کے ذریعے اندر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے. تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے, البتہ اگر ٹیوب کو اندر داخل کرنے کے لیے اس پہ کوئی ایسی رطوبت لگائی گئی, کوئی ایسی کوئی سلپری چیز اس کے اوپر لگائی گئی کہ تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے اور آرام سے وہ چیز الگ سے پاس ہو جائے, اس صورت میں روزہ باطل ہوتا ہے. اور اگر یہ اس کو ٹالا جا سکتا ہے, بھئی
ابھی اینڈوस्कोपी हम नहीं करा रहे, कोशिश हम ठीक है हम रमज़ान के बाद करवा लेंगे और कोई ऐसा नुकसान नहीं है तो इसको ताखीर कर दी जाए इसमें. लेकिन अगर वाकई कराने की ज़रूरत पेश आ जाए तो पूछ लें कि वो कैमरे को उस या जो ट्यूब अंदर डालेंगे वो उस पर कोई ऐसी चीज़ लगा रहे हैं लिक्विड टाइप की या कोई स्लिपरी चीज़ जिससे के ज़रिए वो अंदर हलक से अंदर जाए, तो उस सूरत में फिर रोज़ा बातिल होगा और बाद रमज़ान उस रोज़े की क़ज़ा करना पड़ेगी. कफ़ारा अलबत्ता कोई नहीं है, लेकिन क़ज़ा उसकी अंजाम देना होगी. इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मसलन बहुत से लोग पाइल्स के या बवासीर के या हेमोरॉइड्स जिसको कहते हैं उसके मरीज़ होते हैं, तो उनको बाकायदा इजाबत की जगह से प्रोक्टोस्कोपी एक करानी पड़ती है कि ताकि शनाख्त कर सकें कि पाइल्स हैं या नहीं, या उनका कौन सी टाइप का के पाइल्स उसको हैं. तो और इलाज के लिए भी प्रोक्टोस्कोपी होती है और डायग्नोसिस वगैरह के लिए भी होती है और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी हो जाता है. तो उसी दौरान बाज़ औक़ात इंजेक्शन लगाया जाता है या बैंड बांधा जाता है उस पाइल्स के ऊपर. तो वो सारे प्रोसीजर ये सब कराने जायज़ हैं, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो बहुत से लोग परेशान हो गए कि भाई हमें तो ये वाला एक चीज़ करानी पड़ेगी और एक इंस्ट्रूमेंटेशन करानी पड़ेगी जिस्म के अंदर एक चीज़ दाखिल होगी बाकायदा, तो इससे रोज़े पर फ़र्क नहीं पड़ता. इसी तरीके से हालत रोज़ा में बहुत ज़्यादा शदीद कब्ज़ अगर किसी को हो जाए, उसके लिए बाकायदा रेक्टल सपोजिटरीज कहलाती हैं, वो एक लगाई जाती हैं. तो उसके बाद फिर उसका वो कब्ज़ में उसको आराम आता है, बशर्ते कि वो लिक्विड वाली कोई चीज़ ना हो. सॉलिड टाइप की एक टैबलेट टाइप की एक चीज़ होती है, कैप्सूल टाइप की लंबा सा कैप्सूल होता है, वो उसको जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है. इससे रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि वो सॉलिड चीज़ है. लेकिन जानबूझकर अगर कोई किसी माया चीज़, कोई लिक्विड ऐसा है, बहुत से ऐसे लिक्विड भी आते हैं जिससे एनेमा जो है वो लिया जाता है, उससे रोज़ा बातिल होता है. ये बात याद रख लीजिए कि कोई भी सॉलिड चीज़ कब्ज़ कुशा अगर ली जाती है, मुंह के ज़रिए नहीं, क्योंकि मुंह के ज़रिए अगर कोई भी दवा आप कहेंगे कोई कब्ज़ को दूर करनी कोई दवा मुंह से अगर खाई जाएगी उससे तो लाजमी रोज़ा बातिल होगा. तो दूसरा जो रूट्स हैं उसके जो आमतौर पर मेडिकल साइंस के अंदर हैं, उसके ज़रिए अगर कोई दवा इस लिहाज से अंदर जिस्म में दाखिल की जा रही है, बशर्ते वो ठोस हो, सॉलिड हो, उससे रोज़ा नहीं टूटता है. अलबत्ता कोई भी लिक्विड टाइप की कोई चीज़, लिक्विड आमतौर पर एनेमा जो है वो लिक्विड से ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात गैस से भी होता है और किसी और चीज़ से भी हो सकती है, वो उससे रोज़ा बातिल हो जाता है लिक्विड वाली चीज़ से सिर्फ. तो आमतौर पर जो रेक्टल सपोजिटरीज आती हैं इस अंदाज की, उसको जिस्म में लगाने से रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. अच्छा, इसी तरीके से हालत रोज़ा में शुगर के जो मरीज़ हैं, अगर वो उसके लिए रोज़ा रखना नुकसानदेह नहीं है और उसने अपने तौर पर देख लिया, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जा सकता है, किसी भी रूट से इंसुलिन का इंजेक्शन, चाहे वो खाल के नीचे हो या अमूमन वहीं से ही होता है, लेकिन और भी अगर कोई इस तरह के ज़राए हैं तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने से बहरहाल रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बस वो अपना उस लिहाज से देख ले कि रोज़ा रखना उसके लिए वाजिब है या नहीं है, या क्या मसला है, लेकिन खुद इंजेक्शन मुब्तिल रोज़ा नहीं है. अच्छा, बहुत से लोग ये करते हैं और मसलन खून की कमी है या कोई और वजूहात हैं, ताकत के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, कोई और जो कि ग़िज़ा की कमी को दूर करते हैं, ताकत ही के लिए लगाए जा रहे हैं. तो आयतुल्लाह खोई और आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे में ताकत के जितने भी इंजेक्शन हैं ये लगाने की इजाज़त है. ताकत के इंजेक्शन भी हालत रोज़ा में लगवाए जा सकते हैं. अब चाहे वो इंट्रामस्कुलर हो, यानी मसल में लगाए जाएं, बाजू में, कूल्हे में, किसी भी जगह, या मसलन खून के अंदर, खून की रग जो गुजर रही होती है, वेन वगैरह, उसके अंदर अगर लगाए जा रहे हैं, तो वो कहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों लिहाज से ठीक है. अलबत्ता इमाम खुमैनी और रहबर मौज़म आयतुल्लाह ख़ामेनी फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर ताकत वाले इंजेक्शन हालत रोज़ा में जायज़ नहीं. तो इसका एक एहतियात की जाए अपनी तकलीद के मुताबिक. अलबत्ता अगर कोई एहतियात वाजिब में रुजू करके इस मसले से फ़ायदा उठाना चाहे या सहूलत लेना चाहे तो एक अलग बात है. इसी तरीके से हालत रोज़ा में ड्रिप लगाने का भी मसला है. अच्छा, चाहे वो ड्रिप आमतौर पर ड्रिप दवा की भी हो सकती है, ग़िज़ाई कमी को दूर करने वाली ड्रिप्स भी आती हैं, ताकत वाली ड्रिप्स भी आती हैं, मसलन ग्लूकोज की और सेलाइन की, या इस तरह से कोई भी चीज़ के जिस्म के अंदर पानी पहुंच जाए और ग़िज़ाई कमी दूर हो जाए, या कोई भी इस तरह की चीज़ या ताकत आ जाए,
تو یہاں بھی وہی طاقت والے انجیکشنز کا مسئلہ ہے، آیت اللہ خوئی اور آقا سیستانی کے فتوے میں جائز ہے، اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی احتیاط واجب کی بنا پر اس کو جائز نہیں سمجھتے اور مبتل روزہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو اگر کسی کو واقعی ایسی ضرورت پیش آ جائے، مثلا ڈائریا ہو گیا اور اس کو مثلا ڈرپ لگانی پڑ گئی وہاں جا کر، تو وہ ڈرپ سے عام طور پر وہ پانی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی، اور وہ سوچ رہا ہے کہ اگر یہ مجھے ڈرپ لگ جائے تو میں آرام سے اپنے روزے کو بھی پورا کر لوں گا، تو اس میں کوئی حرج نہیں آقا سیستانی اور آقا خوئی کے فتوے میں۔ اور یہ بھی جو دیگر مراجع کے مقلدین، یہ بھی اگر اب احتیاط واجب میں اگر ان کے بعد دوسرا بڑا مجتہد اجازت دے رہا ہو تو وہاں رجوع کر کے ڈرپ بھی لگوا سکتے ہیں۔ تو یہاں کی حد تک ہم روکتے ہیں اس گفتگو کو، انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ سال رمضان کے ان مسئلوں کو مکمل کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔